الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ آواز بلند پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری مت کرو، میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری مت کرو۔ اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، جس آدمی کو 4 چیزیں دے دی گئی ہوں گویا کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس آدمی کو دے دی گئی ہیں۔ جس آدمی کو اللہ رب العزت 4 چیزیں دے دے گویا کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ نے اس کو عطا کر دی ہیں۔ وہ 4 چیزیں، نمبر 1 قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، ولسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، وبدن علی البلاء صابر، اور ایسا جسم بدن کے مصیبت آنے پر صبر کرنے والا ہو، وزوجۃ لا تبغیہ،
اور ایسی بیوی کہ جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس میں خیانت نہ کرے اور اپنی عزت میں خیانت نہ کرے اور اپنے شوہر کے مال میں بھی خیانت نہ کرے۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو یہ 4 چیزیں دے دی گئی ہیں گویا کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس آدمی کو دے دی گئی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا جب کہ تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اللہ پر ایمان بھی لاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ یقیناً قدردان ہے، علیما جاننے والا ہے، کون اللہ کا شکر دل سے کر رہا ہے اور کون اللہ کا شکر دل سے نہیں کرتا، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو انسان کے اوپر، بندے کے اوپر اللہ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی شخص سجدے میں سر رکھ کر پوری زندگی پڑا رہے پھر بھی اللہ کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کے اندر کوئی کسی کے اوپر تھوڑا سا بھی احسان کر دینا تو وہ اس کو یاد رکھتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں شخص میری مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا، وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، میں اس کو بھولوں گا نہیں۔ اور عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا بندہ ہے، یعنی جب کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کرے تو اب وہ جس کے ساتھ احسان کیا گیا وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے گیت گاتا ہے، اس کے تذکرے کرتا ہے، پھر اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا۔ تو اللہ کے احسانات تو بندے کے اوپر تو بہت زیادہ ہیں، اللہ کے احسانات کو کوئی گن نہیں سکتا، اتنے زیادہ ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی انسان جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہوگا، اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 80 سال عبادت میں گزار دیے، اور وہ ایک ہی جگہ پر اس نے اپنا علاقے کو چھوڑ کر ایک جنگل میں ایک جزیرے کے اندر جا کر بیٹھ گیا اور وہاں پر اللہ 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 کرتا رہا، ذکر و اذکار میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک انار کا درخت اگا دیا، وہاں سے وہ انار توڑتا اور ایک چشمہ پانی کا جاری کر دیا، وہاں سے پانی پیتا۔ تو 80 سال اس نے اسی طریقے سے گزار دیے۔ جب اس نے دعا کی کہ یا اللہ جب میرا موت کا وقت آئے تو میری روح اس طریقے سے قبض کی جائے کہ میرا سر سجدے میں ہو، اس وقت میری روح قبض کر لی جائے۔ تو اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ تو وہ جب سجدے میں کیا، فرشتے نے آ کے اس کی روح قبض کر لی۔ جب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے پوچھا کہ بندے تو کیا لے کر آیا؟ اس نے کہا کہ اپنے کچھ باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو، اس کی عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے فضل کی وجہ سے، اس کی عبادت کی وجہ سے یہ جنت میں نہیں جا رہا بلکہ میرے فضل کی وجہ سے یہ جنت میں جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے تو 80 سال عبادت میں گزار دیا، لمحہ بھر بھی میں نے وہاں پر کوئی گناہ ہی نہیں کیا، جزیرے میں رہتا وہاں کسی لڑکی کو نہیں دیکھی، شہوت پیدا نہیں ہوئی، کوئی گناہ کو نہیں دیکھا، اس نے کبھی کسی کو گالی نہیں بکی، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اکیلا رہتا تھا، انار کے درخت سے انار توڑتا، پانی پیتا، وہی زندگی گزارتی، اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی ہے تو میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل ہو رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ میرا فضل ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس آدمی کو لے جاؤ اور جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دو اس کو۔ تو وہ آدمی جہنم کے کنارے پر کھڑا رہا کئی سال تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کہا کہ اپنی ایک وہ سانس لو
سانس باہر نکالو گرم، تو جہنم نے جب سانس لیا گرم ہوا باہر نکلی تو اس آدمی کو اتنی پیاس لگی کہ شدت پیاس کی وجہ سے وہ کہنے لگا کہ مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ میرا بندہ پکار رہا ہے، اس سے پوچھو کیا چاہیے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا مجھے پانی چاہیے پینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو کہو ایک پانی کا گھونٹ ملے گا اور 80 سال کی عبادت اس کے بدلے میں دینی پڑے گی۔ ایک پانی کا گھونٹ اور بدلے میں کیا؟ 80 سال کی عبادت، یہ ہے اس کی اجرت۔ بتاؤ پانی چاہیے یا نہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے۔ تو اس نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے کو اب میرے سامنے پیش کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بتا تیرے پاس کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ میں نے 80 سال کی عبادت، کہا کہ وہ تو ایک گھونٹ کے بدلے میں ہو گیا، اب بتا کہ آگے جو دنیا کے اندر میں نے تجھے اتنے گھونٹ پانی کے پلائے، تجھے آنکھیں دی، تجھے زبان دی، تجھے جو ہے بولنے کے لیے زبان دی، ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اتنی ساری نعمتیں تیرے کو دی تھیں، ان نعمتوں کا حساب کون دے گا؟ تو فرمایا کہ جنت کے اندر بھی جو جنت میں جائے گا وہ بھی اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ دعا میں یوں دعا کرو کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے، عدل کے بارے میں سوال نہ کرے، کیونکہ قیامت کے دن اگر عدل کا کسی نے کہہ دیا تو پھر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اللہ کے احسانات تو بندے کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اس کا شکر گزار رہتا ہے، اس کو کبھی بھولتا نہیں ہے کہ فلاں بندے نے میرے مشکل وقت میں میرے اوپر احسان کیا تھا، میں اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کو چشمہ دلا دے، کوئی کسی کی نظر کمزور ہے اور اس کو کوئی چشمہ دلا دے تو وہ اس کا احسان مند رہتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن جس اللہ نے ہماری آنکھوں کے اندر کروڑوں بلب لگائے ہیں اس اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی بوڑھے کو، کسی بیمار کو ویل چیئر دلا کر دے دے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن بچپن سے لے کر 55 تک جب تک اللہ نے تجھے بیماری نہیں دی تھی، تیرے پاؤں پہ تجھے چلاتا تھا، تو چلتا پھرتا تھا، تو نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کو کپڑے پہنا دے، لباس پہنا دے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، احسان مند رہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے ایک سوٹ دیا تھا، لیکن اللہ نے ہمارے جسم کے اوپر یہ چمڑے کی چادر پہنائی، ہمارے بہت سارے عیوب کو چھپا دیا، ہم نے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کوئی کسی کو کھانا کھلا دے، ایک وقت کا کھانا کھلا دے تو زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ میں فلاں کے پاس گیا تو اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، لیکن جو اللہ جس نے 18,000 مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق بنایا اور پوری مخلوقات کو ہمارے خدمت کے لیے لگا دیا، اس اللہ کا شکر انسان نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ قلیل من عبادی الشکور، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں یہ خراب ہو گئے، یہ جو شٹر ہیں آنکھوں کے بند ہونے کے یہ خراب ہو گئے۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ جب وہ کسی سے بات کرتا، کسی کو دیکھنا چاہتا، صبح کو اٹھتا تو وہ دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے اوپر کو کھینچتا، دوسرا ہاتھ سے نیچے کھینچتا، پھر اس کو نظر آتا تھا۔ اللہ نے اس کی یہ پپوٹوں کی طاقت، یہ کھلنے کی، بند ہونے کی، یہ چھین لی تھی، اور جب اللہ اس کو چھین لے کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ یہ کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم 1 منٹ کے اندر کئی مرتبہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی تھے اور وہ 3 بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ان میں سے ایک آدمی برس کی بیماری میں مبتلا تھا، دوسرا آدمی کے سر پر بال نہیں تھے،
تیسرا آدمی ایسا تھا کہ وہ آنکھوں سے نابینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ایک فرشتوں کو انسانی شکل کے اندر بھیجا۔ تو وہ فرشتہ آیا، سب سے پہلے اس آدمی کے پاس آیا جس کو اوپر برس کی بیماری تھی، جو برس کی بیماری کے اندر مبتلا تھا۔ فرشتے نے آ کر اس کو کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ میری دعا کو قبول کریں گے، بتاؤ کون سی تمہاری دلی خواہش ہے، کون سی تمہارے لیے دعا کروں۔ تو اس برس کی بیماری والے نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ یہ جو میرے جسم پر دھبے ہیں سفید سفید سے، لوگ برا سمجھتے ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، اللہ اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اس کو صحت یاب کر دیا، وہ تندرست ہو گیا، وہ بیماری اس سے ختم ہو گئی۔ فرشتے نے کہا کہ کوئی اور خواہش ہو مال کی تو میں دعا کروں گا، اللہ تمہیں دیں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے اونٹوں سے بڑی محبت ہے، پسند ہے۔ تو فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اس کو ایک گابن اونٹنی لی۔ فرشتے نے کہا کہ یہ اونٹنی لو، اس کی خدمت کرو، اللہ اس میں برکت ڈالے گا اور اس میں نفع دے گا۔ اب وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کے سر کے بال نہیں تھے، اس سے جا کر کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ دعا کو میرے قبول کریں گے، جو تمہاری دل کی خواہش ہے وہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے سر کے بال نہیں ہیں، دعا کریں اللہ اس بالوں کو واپس لے آئے۔ فرشتے نے دعا کی اور وہ بال واپس آ گئے اس کے۔ اب فرشتے نے کہا کہ مال کی خواہش ہے تو بتاؤ، میں دعا کروں گا اللہ تمہیں مال بھی دیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے گائے بیل بڑے پسند ہیں۔ تو فرشتے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک گابن گائے اس کو دے دی۔ فرشتے نے کہا کہ یہ گائے اپنے پاس رکھو، اس کی خدمت کرو، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ اب وہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو شخص نابینا تھا، اس کو جا کر کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ میری دعا کو قبول کریں گے، آپ کی جو دل کی خواہش ہے وہ بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں چونکہ پیدا ہوتے ہی نابینا تھا، میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے والدین کو نہیں دیکھا، دنیا کی رونق نہیں دیکھی، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اس کو بینائی عطا کی۔ پھر فرشتے نے تیسری بات پوچھی کہ اگر تمہیں مال کی خواہش ہے تو بتاؤ، اللہ تمہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے بکریوں سے بڑا پیار ہے، بکریاں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ تو فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اس کو ایک گابن بکری دی۔ چند سال جب گزر گئے، اللہ نے ان کے مالوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے برکت دی اور ان کا مال بڑھ گیا۔ اب اللہ نے دوبارہ اس فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجا امتحان لینے کے لیے۔ تو وہ فرشتہ سب سے پہلے اس آدمی کے پاس گیا جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا۔ تو وہ انسانی صورت میں گیا اور جا کر کہا کہ میں مسافر ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے سفر پر جانا ہے، یہ اتنے سارے اونٹ کس آدمی کے ہیں؟ ان میں سے ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ تو وہ جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا، جو ٹھیک ہو گیا، وہ کہنے لگا یہ سارے کے سارے اونٹ میرے ہیں، یہ میں نے اپنی محنت سے ان کے اندر اضافہ کیا ہے، یہ میری ساری محنت کا ثمرہ ہے، میں تمہیں نہیں دوں گا، تم صبح صبح مانگنے کے لیے منہ اٹھا کر پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ تو فرشتے نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم برس کی بیماری میں مبتلا تھے، اللہ نے تمہیں صحت یاب کیا، اللہ نے تمہیں مال دیا، لیکن اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا، اللہ کی ناشکری کی۔ فرشتے نے دعا کی یا اللہ اس سے یہ ساری چیزیں چھین لے۔ اللہ نے اس کو دوبارہ اس بیماری کے اندر مبتلا کیا، اس بیماری کے اندر اس کو مبتلا کیا، اور وہ جو سارے جو اونٹ تھے، آسمان سے ایک آگ آئی اور اس کو جلا کر سارے کو راکھ کر دی۔ اب یہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کو سر کے بال جس کے نہیں تھے وہ آگے تھے، اس کو کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے ضرورت ہے ایک گائے کی اور اس کی دودھ کی مجھے ضرورت ہے، اللہ نے تمہیں اتنا سارا یہ مال دیا ہے، اتنی ساری گائیں دی ہیں، جانور ہیں تمہارے پاس، ایک دے دو مجھے۔ تو اس نے بھی کہا کہ نہیں، یہ ساری میری محنت کی کمائی ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے کہا کہ یا اللہ یہ جیسے تھا ویسے ہی اس کو کر دے۔ تو اس کا مال بھی ختم ہو گیا اور اس کے سر کے بال بھی ختم۔ اب یہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی اور اللہ نے اس کو بینائی دی تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ نے تمہیں بینائی دی،
اللہ نے تمہیں اتنا سارا مال دیا ہے، میں مسافر ہوں، میں ضرورت مند ہوں، مجھے ایک بکری دے دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ سارا اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے بینائی عطا کی، اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے اتنا سارا مال دیا ہے، جو تمہیں پسند ہو وہ یہاں سے لے جاؤ۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں لینے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میں آزمائش کے طور پر اتارا گیا تھا۔ تمہارے دو ساتھیوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ نے ان کو واپس اسی حالت میں لوٹا دیا۔ تو اللہ نے اس آدمی کو شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کی نعمتیں عطا کی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اولاد، بیوی، بچوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کو سننے کے لیے سنوائی دی، زبان کے اندر گویائی دی، آنکھوں کے اندر بینائی دی، ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت دی، پاؤں کے اندر چلنے کی صلاحیت دی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال کے اندر۔ لیکن آج ناشکری کے الفاظ ہماری زبانوں پر بہت عام ہو چکے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف آئی فوراً اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، فلاں آدمی کو اللہ نے اتنی مال اور دولت دی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو اس کو بزرگ نے کہا اگر کوئی شخص تمہیں یہ کہے کہ میں 10,000 درہم تمہیں دیتا ہوں، اپنی آنکھوں کی روشنی مجھے دے دو، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر بزرگ نے کہا کہ اگر تمہارے کو کوئی کہے کہ 10,000 درہم دیتا ہوں، تم اپنے کانوں کی سنوائی مجھے دے دو، کہ یہ بات پسند ہوگی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اگر تمہاری زبان سے گویائی لے لی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ 10,000 درہم لے لو، کیا بات پسند ہوگی تمہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ 10,000 درہم لے لو اور یہ معدہ جو صحیح طریقے سے چل رہا ہے یا اپنا کام کرنا چھوڑ دے، اس بات کو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ 10,000 درہم تمہیں دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ تمہارے دل کی دھڑکنیں یہ بند ہو جائیں، یہ پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہ تمہارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تم تو لاکھوں روپے کے مالک ہو، اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جس آدمی کو دے دی جائیں، گویا کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس آدمی کو دے دی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ خیریت کیوں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا سر میں درد ہے۔ پوچھا کہ کیا پہلے بھی کبھی ہوا؟ کہا کہ نہیں، ابھی ہوا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ سر میں درد ہوا، اللہ کی ناشکری کی پٹی سر پر باندھ کر گھوم رہا ہے، مخلوق کو دکھاتا پھر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے تکلیف دی۔ زندگی بھر اللہ نے تجھے صحت دی تھی، کبھی تو نے صحت کی پٹی سر پر باندھ کر لوگوں کو نہیں دکھایا کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ناشکری سے اپنا آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں دانہ نکل آیا اور پھر اس ہاتھ سے خون اور پیپ نکلنا شروع ہو گئی۔ لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی کہ آپ کے ہاتھ پر دانہ نکل آیا۔ تو کہنے لگے نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہاتھ پر دانہ نکالا، زبان پر نہیں نکالا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ نے ہاتھ پر دانہ نکالا، شرمگاہ میں نہیں نکالا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ نے یہ دانہ ہاتھ پر دیا ہے، یہ آنکھ میں نہیں دیا۔ تو وہ بزرگ اس طریقے سے اپنی زندگیاں گزار کر گئے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کسی نے آ کر جو ہے خوشخبری، ان کو آ کر کسی نے آ کر یہ بتلایا
کہ تمہارے گھر کی چھت گر گئی اور چھت گرنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں آپ کا ایک بیٹا وہ فوت ہو گیا نیچے آ کر، تو کہنے لگے الحمدللہ علی کل حال لئن اخذت واحدا ولقد ابقیت جماعتا، کہ اللہ تیرا شکر ہے ہر حال میں کہ تو نے ایک فرد لے لیا اور پورے گھر کو بچا لیا۔ اگر اللہ چاہتا تو پورے گھر کی چھت پورے گھر والوں پر گری تھی، بیوی بچے اور بھی گھر کے افراد تھے وہ بھی سب فوت ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک کو لیا باقی سب کو بچا لیا۔ تو ان کی نظر اس بات پر ہوتی تھی کہ اللہ کی نعمتیں ہماروں اوپر کتنی ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی، جنہوں نے پھولوں سے پاکیزہ زندگی گزاری، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت آپ کا جو مال تجارت سے واپس آ رہا تھا، وہ مال جو آپ کا کشتی میں آ رہا تھا، کشتی ڈوب گئی، سارا مال ڈوب گیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت وہ جو خبر ابھی کسی نے آ کر دی ہے کہ سارا مال ڈوب گیا، ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، وہ خبر جھوٹی ہے۔ کشتی میں ایک پھٹا ٹوٹا تھا اور اس میں پانی بھی داخل ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مال بچا لیا۔ تو پھر کہا الحمدللہ۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت جب نقصان کی خبر سنی پھر بھی الحمدللہ، اب فائدے کی خبر سوچی تو پھر بھی الحمدللہ، اس کا کیا راز ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب مجھے کسی نے آ کر جب یہ خبر دی کہ آپ کا سارا مال ڈوب گیا ہے، غرق ہو گیا ہے، تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، میرے دل کی کیفیت کے اندر تبدیلی نہیں آئی، میرے دل کے اندر پریشانی نہیں آئی کہ مال ڈوب گیا، تھوڑی دل کو تکلیف ہو۔ جب میں نے یہ دیکھی کہ میرے دل کا اطمینان ویسے کا ویسے ہی ہے، دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے، میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرا دل مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا۔ اور جب یہ آ کر کسی نے خبر دی کہ آپ کا مال بچ گیا ہے، تو پھر میں نے دوبارہ اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ جو دل کے اندر اطمینان اور سکون اور جو قلبی حالت تھی ویسے ہی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوا، پتہ چلا وہ ویسے ہی تھا، اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ مال کی محبت میرے دل میں نہیں آئی۔ تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو 4 چیزیں عطا کر دیں گویا کہ اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کر دیں۔ ان میں سے پہلی چیز قلب شاکر، ایسا دل جو شکر کرنے والا ہو، اور دوسری چیز ولسان ذاکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو ایسی زبان اللہ عطا کر دے جو ذکر کرنے والی ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، گویا کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس آدمی کو ذکر دے دی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کثرت کی قید صرف ایک ہی چیز کے ساتھ لگائی ہے، وہ ہے ذکر کے ساتھ، وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو پاؤں کے اندر تکلیف ہو گئی اور بیماری ہوئی، کینسر جیسا آج کل کے زمانے میں اس طرح کی کوئی تکلیف ہوئی۔ اس وقت کے زمانے کے طبیبوں نے یہ کہا کہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا اور آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، نہیں تو یہ مرض آگے بڑھ جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتا، اگر ٹانگ کاٹنی ہے تو ایسے ہی کاٹ لی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی میری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ پتہ نہیں کہ بے ہوشی کے بعد دوبارہ میں اٹھتا ہوں یا نہیں، اس لیے اسی حالت میں تم میری ٹانگ کاٹ لو۔ طبیب کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی ٹانگ کاٹی، ہم ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، وہ اسی وقت اللہ کی یاد میں ذکر میں مشغول تھے۔ جب ٹانگ کاٹ لی گئی، ان کے چہرے پر ذرہ برابر بھی تکلیف کے آثار محسوس نہیں ہوئے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، دوسری چیز جو اللہ بندے کو عطا کرتے وہ ہے ذکر کرنے والی زبان۔ ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن آج کا انسان سمجھتا ہے دل کا سکون مال میں ہے، دل کا سکون دولت میں ہے، دل کا سکون بڑی گاڑیوں میں ہے، دل کا سکون بڑی کوٹھی اور گھروں کے اندر ہے، دل کا سکون وہ نرم بستروں کے اندر ہے۔ نہیں، ان چیزوں کے اندر دل کا سکون نہیں ہے۔
بلکہ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کا ذکر میں ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دن اچھا گزرے، ہمارا دن اطمینان کے ساتھ گزرے، ہمارے کو دلی طور پر کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ 5 تسبیحات اگر کوئی آدمی پڑھ لے، پھر دیکھے کہ وہ دن اس کے لیے کس طریقے سے گزرتا ہے، دل اطمینان کے ساتھ گزرے گا۔ ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھ لے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے، اور ایک تسبیح اللہ 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 یہ ذکر کی کر لے، اور ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صبح کا وقت یہ 5 تسبیحات کوئی آدمی پڑھ لے، اور پھر دیکھے کہ پورا دن اس کا اطمینان کے ساتھ گزرتا ہے یا نہیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں دے دی گئیں، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کو دے دی گئیں۔ ان میں سے پہلی چیز قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ دوسری چیز فرمایا ولسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان۔ اور تیسری چیز فرمایا وبدن علی البلاء صابر، ایسا جسم اور بدن اللہ جس کو عطا کر دے، تکلیف پہنچنے کے بعد وہ صبر کرے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، گویا کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کو دے دی گئی ہیں۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزوجۃ لا تبغیہ، اللہ جس کو ایسی بیوی دے دے جو اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے، جو اپنی عزت کے اندر اور اپنے شوہر کے مال کے اندر خیانت نہ کرے، یہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں میں سے سب سے بہترین بھلائی اس کو دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔